دیکھیں، شادی کا فیصلہ یہ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک ہے، لیکن ذرا سوچیں کیا ہو اگر یہ فیصلہ کسی کے اپنے ہاتھ میں ہی نہ ہو۔ آج ہم ایک ایسے سماجی مسئلے کی گہرائی میں اتریں گے جو بہت سے گھرانوں میں خاموشی سے پل رہا ہے، یعنی والدین کا اپنے بچوں کی شادی میں بہت زیادہ تاخیر کرنا۔ ہم اسے ایک مذہبی اور سماجی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سوچتے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی سیدھا سادہ جواب ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ کہ یہ فیصلہ آخر کرنا کس کو چاہیے؟ اور یہیں سے ہمارے آج کے موضوع کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں گے جہاں شادی کا وقت طے کرنے کا اختیار فرد کے بجائے اس کے والدین کے پاس ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ سالوں بلکہ دہائیوں تک ملتوی ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی ایک آدھ گھر کا معاملہ نہیں ہے۔ جس نقطہ نظر کو آج ہم سمجھ رہے ہیں نا، وہ اسے ایک بہت بڑا اور خاموش سماجی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جہاں بالغ بچوں کی شادی غیر معینہ مدت کے لیے ٹال دی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ہے ظلم، یعنی ناانصافی۔ اس سوچ کے مطابق اپنی اولاد کو شادی جیسے بنیادی حق سے محروم رکھنا ناانصافی کی ایک شدید ترین شکل ہے۔ اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے ایک دل دہلا دینے والی کہانی سنائی جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بیٹی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے اور اپنے والد سے کہہ رہی ہے، جس طرح تم نے مجھے شادی سے محروم رکھا، اللہ تجھے جنت سے محروم کرے۔ یہ الفاظ اس گہرے جذباتی اور روحانی بوجھ کو ظاہر کرتے ہیں جو یہ تاخیر اپنے ساتھ لاتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس حصے میں ہم ان وجوہات اور معاشرتی دباؤ پر نظر ڈالیں گے جنہیں اس تاخیر کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق مسئلے کی جڑ ایک مناسب رشتے کی تلاش میں چھپی ہے، لیکن یہ مناسب کا مطلب آخر ہے کیا؟ یہیں آ کر معاشرتی توقعات اور مذہبی اصولوں کے درمیان ایک بہت واضح ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ یہاں آ کے دو سوچیں بالکل آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک طرف معاشرتی پیمانہ ہے جو خاندان کی حیثیت، دولت اور بڑا گھر دیکھتا ہے، اور دوسری طرف مذہبی اصول ہیں جو صرف دو چیزوں پر زور دیتے ہیں: دین اور اخلاق۔ اس نظریے کے مطابق اصل مناسبت صرف انہی دو چیزوں میں ہے۔ اس سوچ کو جہاں خاندان اور حسب نسب کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اسے جاہلیت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہ اسلام سے پہلے کے دور کی سوچ کی طرف واپسی ہے، جب انسان کی قدر اس کے تقوی سے نہیں بلکہ اس کے قبیلے اور خاندان سے کی جاتی تھی۔ تو اس لمبے انتظار کا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب ہم شادی میں تاخیر کے ان منفی اثرات کو دیکھیں گے جنہیں ایک روحانی اور مذہبی خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک عمر کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، 40۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں 40 سال کے ہو جاتے ہیں اور والدین کو فکر تک نہیں ہوتی۔ یہ ایک چونکا دینے والی مثال ہے جو اس مسئلے کی طوالت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب یہاں معاملہ صرف سماجی دائرے تک نہیں رہتا بلکہ روحانی بن جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے کسی نوجوان کو کئی سال تک شادی سے روکے رکھنا اسے ایک مستقل روحانی آزمائش میں ڈالنے کے برابر ہے، اور اس آزمائش کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، فتنہ، یعنی ایک ایسی آزمائش جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ اس نظریے میں شادی میں تاخیر کرنا فرد کو اسی فتنے کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ قرآن کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال اس بات کو سمجھاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی شریک حیات روحانی اور اخلاقی تحفظ دیتا ہے۔ اس لیے جو 30 یا 35 سال کی عمر تک غیر شادی شدہ ہے، وہ گویا اس روحانی لباس کے بغیر ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آخری حصے میں ہم اس تجویز کردہ حکمت عملی پر بات کریں گے جو مناسب رشتے کے تصور کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ حل حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے۔ اپنی ترجیحات کو بدلنا، یعنی دولت، خاندان اور سٹیٹس جیسے دنیاوی معیارات کو چھوڑ کر دین اور اخلاق کو پہلی جگہ دینا۔ اس نظریے کے مطابق شادی کے لیے صرف 2 شرائط دیکھنی چاہیے، پہلا اچھا دین اور دوسرا اچھا اخلاق۔ اگر کسی رشتے میں یہ 2 خوبیاں موجود ہیں تو باقی سب کچھ ثانوی ہے۔ ایسے رشتے کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کمال کی تلاش میں مزید انتظار کیا جائے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسا سوال جو اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ والدین کی رہنمائی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ رہنمائی کنٹرول کی شکل اختیار کر لے تو اس کی حد کہاں ہونی چاہیے؟
خاص طور پر جب بات شادی جیسے زندگی کے اتنے بڑے فیصلوں کی ہو۔ اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔